بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا جو 10 لیکچر ہوئے وہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل سے لے کر سورہ ناس تک، یہ 10 صورتیں ہیں۔ تو یہ ہر روز کے لحاظ سے ہم نے ایک ایک صورت کا ترجمہ اور اس کی تھوڑی بہت تفسیر کی، اور 10 لیکچروں میں یہ 10 صورتیں ختم ہوئی۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی یہ آخری 10 صورتیں عموماً ہر بندہ نماز میں پڑھتا ہے۔ اس کے بعد جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی صورتیں ہیں وہ سورہ ضحیٰ سے لے کر الم تر کیف تک ہے، جو اس کے بنسبت تھوڑی، یعنی وہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہیں الم تر کیف سے لے کر سورہ ناس تک، اور اس کے بنسبت یہ بھی زیادہ پڑھی جاتی ہیں والضحیٰ سے لے کر الم تر کیف تک۔ یہ بھی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، تو اگر ہر دوسرا بندہ نہ پڑھ رہا ہو تو ہر چوتھا پانچواں بندہ یہ پڑھتا ہے۔ کبھی سورہ 3 نماز میں پڑھ لیتا ہے، کبھی جو ہے سورہ قاریہ پڑھ لیتا ہے، کبھی سورہ عصر پڑھ لیتا ہے۔ تو یہ بھی یہ جو سورہ ضحیٰ سے الم تر کیف تک، ہم پہلے ان صورتوں کا ترجمہ و تفسیر کریں گے، اس کے بعد پیچھے جائیں گے۔ تو آج ہمارا 11واں لیکچر ہے، اور اس میں سورہ ضحیٰ جو مکی صورت ہے اور اس کے 11 آیات ہیں، اس کا پہلے ترجمہ ہوگا اور پھر اس کے متعلق جو تھوڑی بہت تفسیر ہے آیات کو سمجھنے کے لیے وہ بیان کی جائے گی۔ تو پہلے اس کا ترجمہ سن لیں لفظی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ۔ والضحیٰ، یہ واو جو ہے یہ کبھی اور کے معنی میں ہوتی ہے، ابھی تک تو آپ سن رہے تھے نا، یہ واو اور کے معنی میں تھی، لیکن یہ واو قسم کے معنی میں بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واو قسم کے معنی میں بھی ہوتی ہے، جس طرح عربی میں کہتے ہیں واللہ، واللہ اللہ کی قسم۔ تو یہ واو اور کے معنی، واو کے بہت سے معنی آتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے اور کا معنی یاد کیا واو کا، اس طرح ایک اور معنی آپ یاد رکھ لیں کہ واو جب کسی لفظ کے شروع میں آ جائے تو عموماً وہاں سے، یعنی وہ واو کبھی قسم کے لیے بھی آتی ہے، اور اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ جس لفظ پر یہ واو آئے گی نا، تو جب وہ واو قسم کے لیے ہوگی تو اس لفظ کے آخر میں زیر ہوگی، اس لفظ کے آخر میں زیر ہوگی۔ یہاں پر کھڑی زبر ہے، تو یہ جو کھڑی زبر ہے اس کو الف کہا جاتا ہے، تو الف پر زبر زیر پیش نہیں آ سکتی، اس وجہ سے اس پر زیر نہیں آئی ہے، وگرنہ آگے واللیل میں واو یہ بھی قسم کے لیے اور لیل کے آخر میں زیر ہے۔ تو یہ ایک قاعدہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جب واو قسم کے لیے آتی ہے تو جس لفظ کے اوپر آتی ہے یہ واو، تو اس کے آخر میں زیر ہوتا ہے۔ ہاں اگر کھڑی زبر آ جائے تو پھر کھڑی زبر جو ہے اس پر زبر زیر پیش آ نہیں سکتی ہے، اس لیے جو ہے ہاں جی، تو یہ واو جو ہے یہ قسم کے لیے بھی آتی ہے اور کے معنی میں بھی آتی ہے۔ والضحیٰ، واو کا مطلب قسم اور ضحیٰ کا مطلب دن کی روشنی کی۔ والضحیٰ، اور قسم ہے دن کی روشنی کی، قسم ہے دن کی روشنی کی۔ والضحیٰ، اور قسم ہے دن کے روشنی کی۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے، لیل رات کو کہتے ہیں، لیل کیسے کہتے ہیں؟ رات کو۔ اور اذا جب سجا چھا جائے، پھیل جائے۔ واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، قسم ہے رات کی جب وہ پھیل جائے، ٹھیک ہے؟ تو والضحیٰ واللیل اذا سجا، قسم ہے دن کی روشنی کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ آگے ہے ما ودعک ربک وما قلی۔ ما کا مطلب آپ نے پڑھا تھا نہیں بھی آتا ہے، پیچھے بھی پڑھا تھا، تو ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں۔ ودعک، ودع اور کا یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ ودع چھوڑا، ودع چھوڑا، یہ کہتے ہیں نا ہم وداع، الوداعی تقریب ہے یا جمعۃ الوداع ہے، یعنی یہ چھوڑ کے ہمیں جا رہا ہے، یہ رمضان کے جمعے، یا ہم کہتے ہیں ہم اس کو ایئرپورٹ پر الوداع کرنے جا رہے ہیں، تو اس سے آپ یاد رکھ لیں، اردو میں یہ استعمال ہوتا ہے وداع، الوداع سے، تو وداع کا مطلب چھوڑنا، ٹھیک ہے؟ اس سے آپ کو یاد رہے گا۔ تو ما ودع، ما کا مطلب نہیں تھا، اور ودع چھوڑا، ما ودع نہیں چھوڑا،
کا آپ کو, ما ودعکا نہیں چھوڑا آپ کو، ربکا رب اور کا مطلب آپ، ربکا آپ کے رب نے، ما ودعکا ربکا آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا۔ اور آگے وما قلا، واو کا مطلب اور ما کا مطلب نہیں، ما کا مطلب نہیں، اور قلا کا مطلب ناراض ہونا، قلا کا مطلب ناراض ہونا، یہ لفظ اردو میں استعمال نہیں ہوتا۔ تو ما ودعک ربک وما قلا، نہیں چھوڑا آپ کو آپ کے رب نے، وما قلا اور وہ آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا، یعنی آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور نہ آپ سے وہ ناراض ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، واو کا مطلب اور، یہ جو لل ہے، لام جو ہے، یہ لام للآخرتو کے شروع میں جو لام ہے، للآخرتو کے شروع میں جو لام ہے، لام یہ تاکید کے لیے، یقیناً، تاکید، ضرور بالضرور، تو یہ لام جو ہے یہ تاکید کے لیے۔ اور آخرت، آخرت کو کہتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ، اور یقیناً آخرت، ترجمہ کیا ہوگا؟ یقیناً آخرت، یا ترجمہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور ضرور بالضرور آخرت، خیرٌ بہتر ہے، خیر کا مطلب بہتر ہے، لکا لام کا مطلب واسطے یا لیے، کا مطلب آپ کے لیے، تو خیر لکا، خیرٌ بہتر ہے، لکا واسطے، کا آپ کے، تو خیر لکا آپ کے واسطے آخرت بہتر ہے، من الاولا، من کا مطلب سے، اور اولا پہلے، اولا کا مطلب پہلے، تو اولا سے مراد دنیا، کیونکہ یہ آخرت کے مقابلے میں پہلے آتی ہے نا، آخرت کو آخرت اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ زندگی کے، یعنی سب سے آخر میں جو زندگی ہوتی ہے وہ آخرت کی، تو یہ اولا سے مراد پہلی، اور دنیا بھی اس کا مطلب کرتے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور یقیناً آخرت خیر لک بہتر ہے آپ کے لیے، من الاولی دنیا سے، ٹھیک ہے، پہلا ترجمہ۔ دوسرا ترجمہ یہ اس کا یہ ہوگا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آگے جو حالات آ رہے ہیں وہ آپ کے لیے بہتر ہیں ان پچھلے حالات سے، یعنی آگے جو آپ کے حالات آئیں گے نا، ابھی جو سختیاں ہیں ان سے، یہ آگے جو حالات آئیں گے وہ اس سے اچھے حالات ہوں گے، اچھے دن آئیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، واو کا مطلب اور، لسوف یہ لام بھی تاکید کے لیے ہے، اور سوف کا مطلب ان قریب، وَلَسَوْفَ واو کا مطلب اور، لام تاکید کے لیے، اور سوف ان قریب، وَلَسَوْفَ اور ضرور بالضرور ان قریب، یہ بھی مطلب ہے، اور یقیناً ان قریب، یقیناً اور ضرور، وَلَسَوْفَ اور ان قریب، ضرور بالضرور، یعطیکا، یعطی کا مطلب دینا، یعطی ہم کہتے ہیں نا اس کو یہ چیز عطا کر دو، یعطی کا مطلب دینا، یعطی کا مطلب دینا، اور کا مطلب آپ کو، کا مطلب آپ کو، وَلَسَوْفَ یعطیکا اور یقیناً ان قریب، یعطیکا آپ کو دے گا، آپ کو دے گا، ربکا آپ کا رب، رب اور کا مطلب آپ، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ اور یقیناً ان قریب، یعطیک ربک عطا کرے گا، دے گا آپ کو آپ کا رب، فترضا، فا کا مطلب تو یا پس یا پھر، فا کا مطلب، اور ترضا کا مطلب راضی ہونا، فترضا تو آپ راضی ہو جائیں گے، تو آپ راضی ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، پھر ترجمہ سن لے اس کا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور یقیناً
ان قریب آپ کو آپ کا رب دے گا تو آپ خوش ہو جائیں گے، آپ خوش ہو جائیں گے۔ آگے علم یجد کا یتیمن فآوا، آ کا مطلب کیا، لم کا مطلب نہیں، یجد، یجد کا مطلب پانا، یجد کا مطلب پانا۔ ہم کہتے ہیں وہ شخص موجود، وہ شخص وہاں پر موجود تھا، یہ یجد موجود سے نکلے، موجود تھا، تو یجد کا مطلب پانا، یعنی وہ وہاں پر پایا گیا تھا۔ تو کا مطلب آپ، علم یجد کا، علم کیا، کیا ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں، آ کا، علم کیا نہیں، یجد کا پایا آپ کو، یتیمن یتیم، فآوا، فا کا مطلب تو، آوا کا مطلب جگہ دینا، علم یجد کا یتیمن فآوا، کیا نہیں پایا آپ کو یتیمن یتیم، فآوا تو جگہ دے دی، تو ٹھکانہ دے دیا۔ کیا آپ کے رب نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو ٹھکانہ دے دیا، یعنی آپ کو آپ کے رب نے یتیم پایا اور آپ کو کیا دیا، ٹھکانہ دے دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، وَوَجَدَكَ، واو کا مطلب اور، وجدہ وہی لفظ ہے پانا، کا مطلب آپ کو، ضَالًّا، ضال کا ہم مطلب ترجمہ یہ کریں گے بے خبر، ضَالًّا بے خبر، اور فہدیٰ، فا کا مطلب تو، ہدا رہنمائی کرنا، ہدایت رہنمائی کرنا، تو یا باخبر کر دینا، رہنمائی کر دینا، باخبر کر دینا۔ تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، اور آپ کو پایا، ضَالًّا بے خبر، شریعت سے بے خبر، فَہَدَىٰ تو باخبر کر دیا۔ ہم نے آپ کو شریعت کے احکامات سے بے خبر پایا، سو آپ کو باخبر کر دیا، ہم نے آپ کو شریعت کے احکامات بتائے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، وَوَجَدَكَ اور پایا آپ کو، عائلاً، عائلاً کا مطلب تنگ دست، محتاج، ضرورت مند، کوئی بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عائلاً اور پایا آپ کو، عائلاً ضرورت مند، تنگ دست، محتاج، فَأَغْنَىٰ، فا کا مطلب تو، اغنا کا مطلب غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے آپ کو غنی کر دیا، ہم نے آپ کو مالدار کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، فا کا مطلب تو، اما کا مطلب بہرحال، اما کا مطلب بہرحال، یعنی کچھ بھی ہو جائے۔ ہم کہتے ہیں نا کرونا بھی ہے، کرفیو بھی لگ گیا ہے، لیکن باہر تو جانا ہے، کچھ بھی ہو جائے، دودھ تو لانا ہے، سب کچھ ہے، لیکن کیا کریں، کھانے کے لیے سامان تو لانا ہے۔ اس سے آپ اس کا ترجمہ سمجھ لیں، فَأَمَّا بہرحال، یعنی کچھ بھی ہو جائے، تو بہرحال، الیتیمہ یتیم، فلا تقہر، فا کا مطلب تو، لا کا مطلب نہیں، تقہر غالب آنا، تقہر سختی کرنا، تقہر غالب آنا، سختی کرنا۔ یہ میں دو تین ترجمے بتاتا ہوں، شاید ایک ترجمہ تو ذہن میں بیٹھ جائے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بہرحال یتیم، فَأَمَّا الْيَتِيمَ تو بہرحال جو یتیم ہے، فَلَا تَقْهَرْ آپ اس پر سختی نہ کریں، آپ اس پر سختی نہ کریں، آپ اس پر غالب نہ آئیں، ٹھیک ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ، وَأَمَّا واو کا مطلب اور، اما کا مطلب بہرحال، وَأَمَّا اور بہرحال، السَّائِلَ سوال کرنے والا، فَلَا تَنْهَرْ فا کا مطلب تو، لا کا مطلب نہیں، تنہر کا مطلب جھڑکنا، تنہر کا مطلب جھڑکنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ اور بہرحال سوال کرنے والے کو، فَلَا تَنْهَرْ آپ مت جھڑکیں، آپ اس کو مت جھڑکیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، وَأَمَّا اور بہرحال، بِنِعْمَةِ با کا مطلب ساتھ، نعمت،
ربی کا اپنے رب کی، فحدث فا کا مطلب تو، حدث کا مطلب بیان کریں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث، اور بہرحال اپنے رب کی نعمتوں کو آپ آگے اس کا تذکرہ کریں، اس کو آگے بیان کریں، ٹھیک ہے، اپنے رب کی جو آپ کو آپ کے رب نے نعمتیں دی ہیں اس کو آگے لوگوں کے سامنے بیان کریں، ٹھیک ہے۔ اس کا یہ ترجمہ ہو گیا۔ ٹائم کیا ہوا ہے؟ کتنا ٹائم ہو گیا؟ 15 منٹ۔ اچھا، یہ بہت قرآن مجید کی یعنی سب صورتیں ہی بہت اچھی ہیں، لیکن اس کی جتنی تفسیر میں جایا جائے انسان کو اتنا مزہ اور لطف آتا ہے۔ یہ سورہ ضحیٰ ہے، میں نے آپ کے سامنے اس کا لفظی ترجمہ کیا۔ اس کا شان نزول کیا ہے، یہ کس وقت نازل ہوئی؟ یہ اس وقت نازل ہوئی، یہ آخری سپارے کی جتنی بھی صورتیں ہیں یہ مکہ کی ابتدائی دور میں نازل ہوئی، سوائے 2 صورتوں کو چھوڑ کر مکہ کی ابتدائی نبوت ملنے کے بعد ابتدا میں یہ تمام صورتیں نازل ہوئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ دنوں کے لیے وحی آنا بند ہو گئی، کچھ دنوں کے لیے آپ پر وحی آنا بند ہو گئی، تو مشرکینوں نے یہ طعنہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پروردگار اس سے ناراض ہو گیا ہے، اور ابو لہب کی جو بیوی تھی اس نے یہ طعنہ دیا، کیونکہ اس کا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے متصل تھا، تو اس نے نعوذ باللہ یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان نے اس کو چھوڑ دیا ہے۔ یعنی مشرکین نے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو وحی آتی تھی آپ لوگوں کو سورت سناتے تھے نا، تو بڑا ٹائم گزر گیا بیچ میں، کسی نے کہا 15 دن، کسی نے کہا 20 دن، کسی نے کہا 40 دن، مفسرین نے لکھا ہے، تو بیچ میں بڑا ٹائم گزر گیا، آپ نے کوئی سورت سنائی نہیں، تو وہ لوگ طعنہ دینے لگے کہ محمد کو اس کے پروردگار نے، اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، وہ اس سے ناراض ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو طعنے ملتے تھے ان باتوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تکلیف ہوتی تھی ان کو کہ یہ مجھے کیوں یہ باتیں کر رہے ہیں، تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی، ٹھیک ہے، یہ اس کا شان نزول ہے، اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روشن دن کی، قسم ہے روشن دن کی، دن کی روشنی کی، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، ٹھیک ہے، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، یہ دونوں قسمیں اٹھائیں اور اس کے بعد فرمایا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے، آپ کو آپ کے رب نے نہ چھوڑا ہے نہ آپ سے آپ کا رب ناراض ہے۔ تو یہ 2 قسمیں ہیں، اور قسم کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو جواب قسم کہا جاتا ہے۔ تو قسم اور جواب قسم میں مناسبت کیا ہے؟ مناسبت بہت سے مفسرین نے کئی مناسبتیں بیان کی، میں آپ کے سامنے ایک ہی بیان کرتا ہوں۔ قسم اور جواب قسم، ما ودعک ربک وما قلی، پہلے قسمیں اٹھائی اور اس کے بعد جواب قسم آیا، ان دونوں یعنی قسم اور جواب قسم کے درمیان یعنی مناسبت کیا ہے؟ ایک مناسبت آپ سمجھ لیں کہ جس طرح دن ہوتا ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ راضی ہے، اور رات آ جائے اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ اب رات آ گئی ہے اب اللہ ناراض ہو گیا ہے۔ دن کا آنا، رات کا آنا، دن کا چلے جانا، رات کا چلے جانا یا رات کا آنا، یہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی ہے، یہ بات یہ نہیں بتاتی کہ اب دن، چونکہ دن ہے اس لیے اللہ خوش ہے اور رات ہے اس لیے اللہ ناراض ہے۔ جس طرح دن اور رات یہ اللہ کی اپنی مصلحتیں ہیں، کبھی دن کر دیتا ہے پھر اس کے بعد رات کر دیتا ہے، یہ اللہ کی اپنی اپنی مصلحتیں ہیں، اسی طرح یہ اللہ کی رضامندگی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے، دن آ گیا رات، دن چلا گیا رات آ گئی۔ اسی طرح وحی کا آنا اور وحی کا نہ آنا، وحی کا آنا اور وحی کا نہ آنا یہ بھی اللہ کی ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ وحی آئے گی پھر اس کی مصلحت ہوگی، بیچ میں کوئی زمانہ نہیں آئے گی پھر آ جائے گی، تو وحی کا آنا یا نہ آنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ نے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور وہ اس سے ناراض ہو گیا۔ تو ابھی آپ کو اس کی مناسبت، ایک مناسبت سمجھ آئی کہ جس طرح دن اور رات
یہ اللہ کی ناراضگی اور ناراضگی کی دلیل نہیں ہے کہ دن ہے تو اللہ راضی ہے، رات ہے تو اللہ ناراض ہے۔ اسی طرح وہی آ رہی ہے اور وہی نہیں آئی، بیچ میں رک گئی، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی مناسبت ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں اور نہ وہ آپ سے ناراض ہے۔ جواب دے دیا ان مشرکین کو کہ ان کو بتا دیں کہ میرے رب نے مجھے چھوڑا بھی نہیں ہے اور میرا رب مجھ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت آپ کے لیے بہتر ہے من الاولیٰ، دنیا سے، یعنی آخرت جو ہے یہ بدرجہ آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ پہلا مطلب یہ ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ ابھی جو حالات ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آگے دن بدن ایسے حالات آئیں گے کہ آپ کامیاب ہوتے چلے جائیں گے اور یہ آپ کے دشمن ناکام ہوتے چلے جائیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ آپ کا بول بالا ہوگا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ابھی جو حالات ہیں ان حالات سے بعد کے جو حالات ہیں وہ بہتر ہوں گے، یعنی ابھی جو آپ کو یہ مشکلیں ہیں، یہ ایک دن آئے گا کہ یہ دشمن بھی ختم ہو جائیں گے اور حالات بھی ٹھیک ہو جائیں گے اور آپ کا بول بالا ہوگا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ آگے فرمایا أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا تو پھر ہم نے آپ کو ٹھکانہ بھی دیا۔ یہ آپ کو یہ تانے دیتے ہیں یہ مشرکین کہ اس کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، تو ان کو بتاؤ اس سختی میں، میں نے تمہیں تو اس سختی میں بھی نہیں چھوڑا جس وقت آپ کے والد کا سایہ بھی چلا گیا تھا، والدہ بھی فوت ہو گئی تھی، یہ آپ یتیم رہ گئے تھے، تو میرے رب نے تو اس وقت بھی مجھے نہیں چھوڑا تو ابھی کیوں چھوڑے گا۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، تو آپ ان لوگوں سے کہیں کہ ہم نے آپ جب یتیم تھے اس وقت نہیں چھوڑا تو اب بھی میرا رب مجھے چھوڑے گا نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، عبداللہ جو آپ کے والد تھے وہ فوت ہو گئے، پیدا ہونے کے بعد 6 سال کی عمر تھی، والدہ بھی فوت ہو گئی، والدہ کے فوت ہونے کے بعد اللہ رب العزت نے ٹھکانہ کس طرح دیا کہ دادا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈال دی، وہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حفاظت کیا کرتے تھے، اور پھر دادا کے وفات ہونے کے بعد ابو طالب کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ڈالی، اور وہ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ محبت کیا کرتے تھے۔ تو ٹھکانے کا مطلب یہ ہے کہ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا تو ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، مطلب یہ عبد المطلب اور ابو طالب کے دل میں ہم نے آپ کی محبت ڈالی جس کی وجہ سے وہ نے آپ کو جگہ دی۔ آگے ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور ہم نے آپ کو شریعت کے احکامات سے بے خبر پایا تو ہم نے باخبر کر دیا، یعنی اس وقت بھی ہم نے نہیں چھوڑا۔ دوسرا ہمارا احسان کیا ہے کہ دیکھیں ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے والدین کا پہلا کام کیا ہوتا ہے کہ اس کی جسمانی نشو و نما کی جائے، یعنی اس کو اچھا کھانا دیا جائے، اور اس کے بعد اس کی روحانی اس کی تعلیم اس کی اچھی ہو۔ تو پہلا کام اللہ نے کیا کیا، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اللہ نے اس نبی کو ٹھکانہ دیا، اور دوسرا کام کیا کیا، تعلیم کے لیے وحی کا سلسلہ شروع کر دیا جو جبرائیل امین کے ذریعے آتا تھا۔ تو دوسرا کام کیا کیا کہ ہم نے آپ کو شریعت کے احکامات سے بے خبر پایا تو ہم نے آپ کو شریعت کے احکامات دیے، آپ نے لوگوں کو بتائے اور لوگوں نے پھر آگے دنیا میں پھیلائے۔ تو دوسرا کام ہم نے آپ کی روحانی، ہم نے آپ کی تعلیم کا بھی انتظام کیا، اس وقت ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا تو اب بھی ہم نہیں چھوڑ سکتے۔ اور وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور ہم نے آپ کو پایا تنگ دست، فَأَغْنَىٰ، تو ہم نے آپ کو کیا کر دیا، مالدار کر دیا۔ یہ کب ہوا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جو ہے تجارت کی اور اس میں بڑا نفع ہوا، پھر حضرت خدیجہ نے آپ کے ساتھ شادی کی تو مالدار ہو گئی، وہ بڑی امیر خاتون تھی۔ تو وَوَجَدَكَ عَائِلًا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا، پھر ہم نے آپ کو کیا کیا، غنی کر دیا، مالدار کر دیا۔ اب اللہ نے اپنے احسانات بتائے، پھر آگے اللہ نے اب کیا کہا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اب اس کے شکر کا طریقہ کیا ہے کہ پہلا یہ ہے کہ دیکھو ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اب آپ جس کو یتیم پائیں گے آپ نے اس پر سختی نہیں کرنی ہے،
ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اب آپ جس کو یتیم پائیں گے اس پر آپ نے سختی نہیں کرنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریکٹیکلی کیا۔ زید بن حارثہ کو، جن کے والد بھی نہیں تھا، غلام تھے، ان کو اپنے پاس رکھا اور ان کو منہ بولا بیٹا کہا جاتا تھا، زید بن محمد کہا جاتا تھا ان کو، اور اپنی پھوپھی کی بیٹی اس کو دی۔ حالانکہ قریش کسی ایک آدمی کو اس طرح دے سکتے تھے جس کا والد والدہ بھی نہ ہو اور غلام ہو کر آیا ہو، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور اس یتیم کو جو ہے اپنی پھوپھی کی بیٹی بھی دی اور اس کو اعلیٰ مقام، کئی جنگوں میں اس کو سپہ سالار بھی بنایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور بہرحال اگر سائل آپ کے پاس آ جائے، دیکھیں آپ کیا تھے، آپ تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو غنی کیا، اب آپ کا کام کیا ہے، اس کا شکر کیا ہے کہ اگر آپ کے پاس سائل آ جائے تو آپ نے اس کو جھڑکنا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ بھی تنگ دست تھے نا، ہم نے آپ کو کیا کیا، مالدار کیا، حضرت خدیجہ سے آپ کی شادی ہوئی، حضرت خدیجہ کے ساتھ آپ نے تجارت کی، تو اب اس کا شکر کا طریقہ کیا ہے کہ آپ نے بھی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اس کے علاوہ جتنی بھی ہم نے آپ پر انعامات کیے ہیں اس کو بھی آپ اس کا تذکرہ کرتے رہیں اور اس کو بیان کرتے رہیں۔ ٹھیک ہے، یہ اس صورت کا، اس کو میں نے مختصراً، اس کے بھی اور بھی تفصیلات ہیں تو اس کو میں نے مختصر سے مختصر کر کے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اس سے ہمیں پہلا سبق کیا ملتا ہے؟ پہلا سبق ہمیں اس صورت سے یہ ملتا ہے کہ حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح کبھی دن ہوتا ہے پھر رات ہو جاتی ہے، اس طرح یعنی حالات کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، اس سے بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی کہ اگر جس نوعیت کا اللہ تعالیٰ ہم پر احسان کریں، ہم نے بھی اس آگے پھر اس اللہ چاہتے ہیں کہ میں نے مثال کے طور پر ابھی نبی کو فرمایا نا، ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اب آپ اس کا شکر کس طرح، آپ اگلے یتیم جو آپ کے پاس آئے آپ نے ان پر سختی نہیں کرنی ہے۔ تو اللہ جس آپ پر جو بھی احسان کریں تو اللہ چاہتے ہیں کہ جو میں نے بندے پر احسان کیا اب وہ بندہ بھی آگے اس احسان کو آگے منتقل کرے اور وہ بھی اس طرح کام کرے۔ تو اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔